30واں پارہ ہے، اس میں آخری سورت کی آخری ایک آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ ساری سورہ مبارکہ کو لیا جائے تو وہ بڑا لمبا اور لیتھی ٹاپک ہو جائے گا، ایک چیز تو لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حضور نے پناہ مانگی کہ مولا اپنی پناہ میں رکھنا حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ وَمِن شَرِّ، شر سے محفوظ رکھنا، حاسد، حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھنا، جب اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگ جائے، یعنی کہ جب کوئی، یعنی یہ کتنی بڑی چیز ہوگی حسد کرنا۔ اپنے شجرہ شریف میں ہدایات برائے مریدین کے بعد توبہ سے مراد توبہ تائب ہونا، اور تائب کا درجہ متقی سے زیادہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو توبہ سے مراد شجرہ شریف میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے سلسلے کا سلیبس ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ توبہ سے مراد ہمیشہ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں سے پرہیز کریں، ہمیشہ کے لیے، یعنی جو ان چیزوں میں پھنسا ہے سمجھ لے کہ وہ تائب نہیں ہے۔ توبہ سے مراد ہمیشہ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں سے پرہیز کریں، اور اس کی جو پہلی چیز ہے وہ حسد سے انکار ہے۔ حسد سے انکار، نفاق سے انکار، جھوٹ سے انکار، کنجوسی سے انکار، حرص سے انکار، لالچ سے انکار، ریاکاری سے انکار، بہتان سے انکار۔ کسی پہ بہتان نہ باندھے، کسی کو برا نہ کہے، بہتان نہ لگائے، الزام نہ لگائے۔ یہ درویشی کے اصول ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حسد ہے۔ سرکار سے کسی نے پوچھا کہ فرقے بڑے ہو گئے، درویش کی بات رمز میں ہوتی ہے، فرقے بڑے ہو گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، سارے بات ہی قرآن کی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہائے ہائے کتنے فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں۔ تو حسد کے آپ نے عدد نکلوائے، حسد کے، تو اس کے عدد بھی 72 نکلے، 72 نکلے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیمانہ آپ کو دیتا ہوں کہ جس فرقے میں یا جس جماعت میں، جس گروہ میں حسد نہیں ہوگا، سمجھ لو کہ وہ حق ہے۔ کسی کی شان اوپر جاتا دیکھ کر وہ حسد نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ساری شانیں تو اس رب کائنات کی ہیں، اور وہ شان دینے والی ذات بھی وہ ہے۔ جب وہ دے رہا ہے تو دوسرے کسی کو تکلیف کیا ہے؟ قرآن شروع کیا نا، فرمایا الحمدللہ، ختم کر دی بات، فرمایا تعریفیں ہیں ہی رب کی،
کسی اور کی تعریف نہیں ہے. اگر حق فرید یا فرید ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ غیر کا بیان ہے؟ ارے تیری ناسمجھی کی بات ہے. یہ حق فرید یا فرید جو ہو رہی ہے یہ اسی کی شان ہے، اسی کی شان. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے، بابا فرید کا وصال ہو گیا، منکر نکیر آ گئے، منکر نکیر آ گئے حساب لینے کے لیے. ایک عالم کشف میں ان کے خلیف خلفا دیکھتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے تھے، منکر نکیر آ گیا، حساب دو. پوچھا جو سوالات ہوتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بابا فرید کیا فرماتے ہیں؟ ارے مجھ سے سوال مت کرو، جاؤ رب سے جا کے پوچھو فرید کون ہے. اگر رب جانتا ہے فرید کون ہے تو پھر مجھ سے آ کے بھی سوال کر لینا. اگر رب بھی نہیں جانتا تو سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر لے جاؤ جس کھاتے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر سوال کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ان کی حسد نہیں کرتے، حسد نہیں. پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اور ایک بات اور، حسد شرک ہے، حسد شرک ہے، شرک خفی اس کو بولو. ہاں حسد ہے جب کسی کو بھی، وہ دنیاوی حوالے سے ہو، وہ دینی حوالے سے ہو، عزت سے مالک نوازتا ہے تو پہلے اس پہ رشک آتا ہے، کیا بات ہے فلاں کی، کیا بات ہے. اور پھر وہ رشک حسد میں بدل جاتا ہے. تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. ہم دعا دیتے رہے، ہم دعا، دال عین الف، ہم دعا دیتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے. ہم دعا دیتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے. ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جب تک رشک میں رہتا ہے اس کی شکر گزاری میں آتا ہے. اور حسد ہے کیا؟ جب انسان اپنے نفس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو حسد شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا؟ ارے تو اس کی تقسیم پہ سوال اٹھائے گا. وہ دینے والی ذات اس کی، لینے والی ذات اس کی، کرم اس کے، رحمتیں اس کی، برکتیں اس کی، سارا کچھ ہے ہی اس کا. کون ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان حسد کرنے لگ جائے کسی سے. یار اپنی فکر کرنی چاہیے، خود کی فکر کرنی چاہیے. وہ کرتا کوئی نہیں، بات تو اپنی ہے. جب تک نہ تھی اپنے اعمال کی خبر، رہا ڈھونڈتا اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں پہ پڑی جو ایک نظر، نکاح میں کوئی برا نہ رہا. بزرگان دین کے طریقے رہے. حضرت عبداللہ بن مبارک آپ ساری رات عبادت کرتے، ساری رات روتے رہتے کہ مجھ سے کم تر کوئی نہیں. مولا کیسے تیری بارگاہ میں پہنچوں گا؟ کل تیری بارگاہ میں آؤں گا تو کیا منہ لے کے آؤں گا؟ ایک دن چھت پہ بیٹھے تھے تو عجیب کیفیت ہو گئی. چند قطرے اتنا روئے کہ چند قطرے پرنالے کے ذریعے نیچے گرے. یعنی پرنالے کتنا روئے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک، کوئی شخص نیچے سے جا رہا تھا تو اس نے اوپر آواز دی کہ یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے.
حضرت عبداللہ بن مبارک متوجہ ہوئے، فرمانے لگے یار یہ بڑے گنہگار بندے کے آنسو ہیں، گھر جا کے کپڑے دھو لینا، تیرے کپڑے ناپاک نہ ہو گئے، تیرے کپڑے ناپاک نہ ہو گئے۔ بات ہوگی اور حسد کرنے سے کبھی کچھ ملا نہیں ہے، کبھی کچھ ملا نہیں ہے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ حسد سے انکار کر دیا جائے، حسد کو دل سے نکال دیا جائے، حسد سے ہمیشہ کے لیے انکار کر دیا جائے۔ اس لیے تو حضور نے پناہ مانگی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہم پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے، جب وہ حسد کرنے لگ جائے، کیونکہ پھر وہ ہر توڑ کوشش کرتا ہے، وہ ہر توڑ کوشش کرتا ہے۔ حضور کو جب اعلان نبوت فرمایا، بس بنی اسرائیل کی قرآن میں بڑا تذکرہ آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمام عالمین پہ تم کو فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ ان کو یہ گمان تھا کہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا، ہم اعلیٰ ہیں، نہیں، وہ اس کے کام۔ حضور قریش میں سے تشریف